اب اس کا ظاہر اور اس کا باطن، ان دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ظاہر تو یہ الفاظ، ظاہر میں اس کا معنی بھی ہے، اور اس کے باطن میں اس کی معنوی نوعیتیں بھی ہیں۔ یہ حقائق کی ترجمانی کرتا ہے، بڑے بڑے علوم اور کائنات کے حقائق اور حقیقتیں یہ انسانوں پر کھولتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مسلمان کی حقیقت کیا ہے، ایک نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، زمین کس چیز کا نام ہے، آسمان کس چیز کا نام ہے، یہ کائناتوں کا نظام کیا ہے۔ تو فرمایا قرآن حکیم القرآن لہو ظہر و باطن، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم یہ سیکھنے کی کتاب ہے۔ فرمایا تعلموا القرآن، پہلا کام حضرت عبد الرحمن ابن شبل لوگوں کو جمع کر کے صحابی رسول اللہ کا یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا قرآن سیکھو۔ اس لیے قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ حکمتوں سے لبریز کتاب ہے، لیکن اس کے سیکھنے کی بھی اپنے آداب اور انداز ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو پھر کسی موقع پر رکھا جائے گا۔ آج مد نظر یہی خطبہ نبوی ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَلِمْتُمُ، جب تم اسے جان لو، جب اسے تم معلوم کر لو، جب تم اسے سیکھ لو، فَلَا تَغْلُوا فِي، اب اس میں غلو مت اختیار کرو۔ قرآن اس میں بھی غلو اختیار کرنا، حد سے بڑھ جانا، قرآن کے ماننے میں حد سے بڑھ جانا، اس سے منع فرما دیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت اختیار کرو۔ لا تغلوا فی دینکم، یہ جو غلو ہے، انتہا پسندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب قرآن پڑھنے والے وہ انتہا پسند نہیں ہو سکتے، وہ غالی نہیں ہو سکتے، غلو نہیں اختیار کریں گے۔ اب دین میں غلو اختیار کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات میں بھی غلو میں مبتلا ہو جانا۔ اب غلو کس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو صرف صحیح سمجھے، باقی سب کو غلط سمجھے۔ اب قرآن حکیم کے تو بہت سارے تقاضے، ایک آدمی قرآن کی ایک چیز سیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جو یہ سیکھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور جو باقی سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں، یہ غلو ہوگا۔ بھئی تم اپنا کام کرو، تمہارے سامنے جو چیز کھلی ہوئی ہے اس کو حاصل کرو۔ اب الٹا دوسروں کے پیچھے لگ جاؤ، جو دوسرے قرآن کا کام کر رہے ہیں ان کو غلط سمجھنا شروع کر دو، ان کے خلاف اپنا سارا محاذ کھول لو۔ اور یہ قرآن والوں کا کام نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے بعد وہ غلو میں مبتلا ہو جائیں۔ اب ایک آدمی اپنی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور اپنی نماز پڑھنے کے بعد جو باہر بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ رہے خدا نخواستہ، ان کے بارے میں غلط رائے رکھے، یا جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کہے کہ تم میری مرضی کے مطابق نماز پڑھو جس طرح میں کہتا ہوں۔ اب یہ غلو ہے۔ تو دین کے اندر غلو نہیں چلے گا۔ اب ہر آدمی دین کو مانتا ہے، اس پر ایمان لے کر آیا ہے، اب اس نے خود اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے عمل کو اپنی پوری بصیرت اور سمجھ کے ساتھ اس نے اختیار کرنا ہے۔ ہر علم کے اپنے تقاضے ہیں، تو علم کے تقاضوں میں تعصب میں اور غلو میں مبتلا ہو جانا یہ غلط۔ اب قرآن پڑھنے میں سب سے پہلے بچے کو قاعدہ بھی پڑھایا جائے گا، اب اس نے قاعدہ پڑھ لیا تو آگے ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، اب اس کو قاعدے کے اصول سمجھائے جائیں گے، پھر ناظرہ قرآن کے اصول سمجھائے جائیں گے، پھر جو قرآن یاد کر رہے ہیں ان کی اپنی ضرورت ہے، یہ اپنا تقاضا ہے، وہ اس کو کریں۔ اب یہ کہتا ہے نہیں یہ سارے اس کو چھوڑ دیں، جو میں کہتا ہوں اس طرح کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اب اسی طرح جو قرآن پاک ترجمہ سیکھ رہا ہے
اس کا معنی اور مطلب حاصل کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جو کہتا ہے میں یاد کر رہا ہوں، تو نے یاد نہیں کیا، تو بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلو ہو گیا۔ تو اب کسی دوسرے قرآن کے کام کرنے والے کو غلط سمجھنا، غلط قرار دینا، اس کے خلاف فتویٰ بازی کرنا، اس کے خلاف محاذ کھڑا کرنا، اس کے لیے ماحول تنگ کر دینا، یہ غلو ہے۔ اب اپنا ماحول بنائیں، دوسرے کے ماحول کو مت خراب کریں جو قرآن کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَلِمْتُمُ، حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں جو خود صاحب قرآن ہے، اللہ سے قرآن لینے والے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا عَلِمْتُمُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، جب قرآن تم حاصل کر لو، اس کا علم جان جاؤ، تو فرمایا اب تم اس میں غلو مت اختیار کرو، یہ غلو سے منع کر دیا۔ اور فرمایا دوسری چیز وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، فرمایا قرآن کے بارے میں زیادتی مت کرو۔ اب قرآن کے ساتھ زیادتی کیا ہے؟ اس کو کھول کے پڑھے بھی نہیں، پھر اس کے تلاوت بھی نہ کرے، اس کا ترجمہ بھی نہ سیکھے، اس کا معنی مطلب بھی نہ سیکھے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اس کو نہ کھولے، اس کی جو ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ فرمایا قرآن سیکھ لیا، جان لیا، فَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، فرمایا اب قرآن حکیم کے ساتھ ظلم مت کرو، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ قرآن کے ساتھ زیادتی جفا کیا ہے؟ تو قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھنے والا کوئی، قرآن دنیا میں موجود ہے، عمل کرنے والے کو نہیں۔ اب یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج دنیا کے مسلمان قرآن حکیم کے حوالے سے انہی زیادتیوں کے مرتکب ہیں۔ کھانا نہیں چھوڑتے ہم، پینا نہیں چھوڑتے ہم، وقت پر سونا نہیں چھوڑتے ہم، وقت پر دکان کھولنا نہیں چھوڑتے ہم، لیکن یہ جو قرآن پر ایمان لانے کے تقاضے، آج مسلمان اس سے غافل ہو گیا، آج اس کے بارے میں نہیں، روٹین کے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ امت ہنگامی حالات سے گزر گئی، قرآن علم سے گزر گیا، عمل سے نکل گیا، اخلاق سے نکل گیا، بازار سے نکل گیا، زندگی سے نکل گیا، لیکن 99% اکثریت مسلمان ملکوں کی ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہے۔ پورا نظام تعلیم وہ قرآن حکیم سے الگ وجود میں آ رہا ہے، پورا نظام بازار معیشت کا وہ الگ وجود میں آ گیا، پورا نظام سیاست اور حکومت وہ قرآن کے مقابلے میں الگ وجود میں آ گیا۔ اسی طرح زندگی کے سارے رنگ ڈھنگ وہ قرآن کے مقابلے میں الگ وجود میں آ گئے۔ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کا وجود نہیں آ رہا، اس لیے فرمایا وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ۔ تیسرا حکم یہ ہے قرآن حکیم کے بارے میں جفا اور ظلم سے باز آ جاؤ، تم اس کے حقوق کی ادائیگی کا پورا بندوبست کرو۔ اور چوتھا حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، قرآن کو اپنی زندگی کا پیشہ مت بناؤ، قرآن کے ذریعے سے مال مت کماؤ، قرآن کو بیچ کر، قرآن کے علم کو بیچ کر اپنی زندگی کی ضرورتیں مت پوری کرو۔ یہ علم یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ قرآن کا علم، یہ دین کا علم، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، اس کی تو قیمت نہیں لگ سکتی۔ کون قرآن حکیم کی قیمت لگا سکتا ہے؟ قرآن حکیم انمول چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کے ایک حرف کی بھی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی، لہذا اس کو بیچنا فار سیل لگا دینا، اس کے مسئلے کو چھپانے کے لیے پیسے لے لینا، اس کے علم کو چھپا لینا، اس کے بارے میں اس کو پیشہ بنا لینا، یہ پیشے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے، محدثین، پکوڑے بیچ لو بیچ کر، کوئی اور دنیا کا کھاتا کاروبار کر لو اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن قرآن کو مت بیچو۔ قرآن کو بیچنا، اس کے ذریعے سے کھانا، اس کے ذریعے سے اپنی معیشت کا نظام بنانا، یہ غلط ہے۔ اس لیے قرآن حکیم، ہاں جو اس کے لیے ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں ان کو اپنا ٹائم اس پر صرف کرنے کی وجہ سے ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے،
ان کی تنخواہ مقرر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر یہ چونکہ یہ نظام یہ امت کے بیت المال کے ذمے ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ چھاڑ کے وہ قرآن اور علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ امت کے سارے لوگوں کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری بیت المال نبھاتا ہے پہلے درجے میں، قوم کا بیت المال، قومی نظام مال، یہ اس کے ذریعے سے قوم کی ضرورتوں کا پورا نظام بنایا جائے گا۔ اور اگر بیت المال اس سے غافل ہو، وہ عیاشیوں پر تو مال خرچ کرے، امت کی تعلیم پر خرچ نہ کرے، تو پھر یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے جب تک وہاں کوئی ایسی نوعیت نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک اس کا بندوبست کرے۔ لیکن یہ مستقل نہیں ہے، مستقل وہی ہے کہ بیت المال سے دین اور امت کی تمام اجتماعی دینی ضرورتوں کا نظام بنایا جائے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، قرآن کے ذریعے سے مال مت کھاؤ، دنیا مت کماؤ۔ اور چوتھا فرمایا وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، اس سے چیزوں کی کثرت مت طلب کرو کہ قرآن کے ذریعے سے ہم مال زیادہ کما لیں، چیزیں زیادہ جمع کر لیں۔ فرمایا قرآن یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ شعور کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم نامہ ہے، لہٰذا تم اس پر اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ پھر رسول اللہ نے قرآن کی یہ 4 حقوق بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ثم قال ان التجار هم الفجار، پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ تاجر لوگ گناہ گار ہیں، مجرم، یہ اللہ کے حکم کے مخالف ہو گئے تاجر تھا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع وحرم الربا، کیا اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال نہیں قرار دیا، سود کو حرام نہیں قرار دیا، تو پھر یہ تاجر کیوں فجار ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین کے تقاضوں سے غافل ہو کر، اللہ کے حکم کے مسئلوں سے ہٹ کر یہ تجارت کرتے ہیں۔ یحلفون ویقسمون ولکنہم یحلفون ویقسمون، یہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھا کر مال بیچتے ہیں، لہٰذا جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو یہ تجارت میں جھوٹی قسم اٹھانا یہ ایک دیانت کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے، امانت کے بھی خلاف ہے، اور یہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہے۔ اب تجارت کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں گناہ، اس لیے آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ تاجر لوگ یہ گناہ کمانے میں لگ گئے، لہٰذا تجارت تو تجارت کا ذریعہ تجارت تھی، اس کو انہوں نے گناہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ایک آدمی محنت بھی کرے، تجارت بھی کرے، اور نتیجے میں اپنے نامہ اعمال میں گناہ اکٹھے کرے، اس کو توجہ ہونی چاہیے کہ میرے معاشرے میں، میری زندگی میں، میرے عمل سے، میرے نامہ اعمال میں گناہ کیوں اکٹھا ہو۔ اللہ کے پیغمبر معاشرے کے ہر طبقے کو اس کی غفلتیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری غفلت تمہیں کہاں پہنچائے گی، اس لیے فرمایا تاجر لوگ یہ سب سے زیادہ غفلت میں مبتلا ہوں گے، اور یہ گناہوں کے ایسے گر جائیں گے کہ تجارت سے آغاز کیا تھا زندگی کا، نتیجہ نکلے گا جب آخر میں الفجار بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے انہیں غور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاجروں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، ان کے نظام میں درستگی لانی چاہیے، انہیں خود بھی اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، پورے معاشرے کو، وہ بہت ساری چیزیں، پورا معاشرہ بازار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بازار کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، تو اب بازار کے لوگ اگر قرآن کے قانون کے خلاف ورزی پر اتر آئیں تو زندگی کیسے چلے گی، ان کی زندگی کیسے برکت والی ہوگی، ان کا کاروبار میں کیسے برکت آئے گی، پھر باقی لوگوں کی زندگیوں میں یہ کیسے نتائج آئیں گے۔ تو بازار کی زندگی کے غلط ہونے سے پورا معاشرہ خرابی کا شکار ہو، آنے والا ہر آدمی وہ بھی خرابی کا شکار ہوگا، بیٹھنے والا بھی خرابی کا شکار ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قسم اٹھانا یہ ممحقۃ
یہ نفع کو مٹا دینے والا، مال سے برکت کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ جو قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے، فرمایا وہ اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، اپنی مالی نوعیتوں سے برکت اس کی مٹا دی جاتی ہے۔ ممحقۃ للبرکہ، یہ قسم اٹھانے والا اپنے مال سے برکت کو مٹا دیتا ہے۔ سچی قسم بھی اٹھانا، اس سے بھی اپنے آپ کو لوگ بچاتے تھے، چہ جائے کہ جھوٹی قسم اٹھائی جائے۔ اب یہ ایک مستقل تربیت کا نظام ہے کہ ہر مسلمان زندگی کا کوئی قدم بھی اٹھائے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ذہن میں رکھ کر اٹھائے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے تاجروں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اپنی غفلتیں دور کریں۔ ان التجار هم الفجار۔ اب یہ حلال اور حرام کو جب رلا ملا دیں گے تو یہ فجور کے راستے پر، گناہ کے راستے پر چل کھڑے ہوں گے، لہٰذا جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور ایسی نوعیتیں بازار میں پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی زندگی کے یہ سارا نامہ اعمال یہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا۔ اور اب تو اجتماعی نظام پورا ہی تاجروں کا بھی، اور تاجروں کے لیے جو اوپر سے تجارتی قانون بن کے آتے ہیں۔ اب تجارتی قانون جو ہمارے ملک میں مسلط ہیں وہ بین الاقوامی سود خور نظام کے ہیں، امریکہ اور یورپ کے، برطانیہ اور فرانس کے، دنیا کے عالمی ظالمانہ مالیاتی اداروں کے، جو پوری دنیا کی قوموں کی لوٹ مار کرتے ہیں، پوری دنیا کی قوموں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، پوری دنیا کی مارکیٹوں کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، ساری دنیا کی مارکیٹوں کو وہ دھوکے میں مبتلا کر کے ان کو پوری دنیا کی مارکیٹوں کو کریش کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو پٹرول کی قیمت پہلے کہاں تھی، کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ کس نے یہ بلنڈر کیا ہے؟ کس نے یہ طوفان پیدا کیا ہے؟ پوری زندگی کو کس نے اس طرح مفلوج کر دیا ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے، دوسرے دن 200 روپے ہو گئی؟ یہ کون سا بحران آ گیا؟ یہ کون سے مسائل ہماری تجارت میں اور ہماری مالی معاملات میں یہ کون سی شیطانی قوتیں دخیل ہو گئی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اپنی تجارت میں شیطانی اعمال کو مت داخل ہونے دو، یہ تمہاری زندگی کو اجیرن کر دیں، تمہیں گناہگار بنا دیں گے، تمہیں مجرم بنا دیں گے۔ لہذا ان کا ہاتھ، ان کی رائے، ان کا اثر اور ان کا قانون اپنی تجارت تک مت پہنچنے دو۔ اب ایک تاجر کو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی تجارت سے شیطان کا قانون نکالنا ہوگا، تمہیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ لہٰذا فرمایا یہ حلال اور حرام، بے، سود اور بے میں، کاروبار میں اور حرام طریقہ کار میں یہ فرق کرنا یہ مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے۔ اور مسلمان تاجر جنگلوں میں نہیں رہتا، وہ بازار میں ہے، بازار معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرے کی بیک پر عدالت بھی ہے، تعلیمی نظام بھی ہے، حکمران طبقات بھی ہیں۔ یہ کس مرض کی دوا ہے کہ اگر ہمارے بازار میں قرآن کے خلاف پورا بازار وجود میں آ جائے، سارا عمل اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے غصہ اور غضب اور تباہی اور بربادی کے اسباب نہیں آئے تو کیا چیز آئے گی؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، پھر دوسرا فرمایا ثم قال ان الفساق هم اهل النار، فرمایا یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ جہنم کے اندر ایندھن بننے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من الفساق، یہ فساق کون ہے؟ فرمایا النساء، یہ فساق عورتیں ہیں۔ عورتیں جو ہیں یہ دین کے عمل سے یہ بھی ہٹی ہوئی ہیں، یہ بھی معاشرے کا بہت بڑا طبقہ ہے، خواتین کا۔ فرمایا یہ بھی فسق میں مبتلا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولسن امہاتنا و بناتنا و اخواتنا، کیا یہ ہماری مائیں نہیں ہیں؟ یہ ساری عورتیں یہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ہماری بہنیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری مائیں ہیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ یہ فسق کا راستہ اختیار کر کے یہ جہنم میں کیوں پہنچیں گی؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، رشتے تو ہیں، لیکن ان رشتوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے قانون اور اس کے حکم کی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کا راستہ اختیار کر لیا۔ فرمایا وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُوتِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، عورتوں کا مسئلہ یہ ہے۔ یہ تو تاجروں کا مسئلہ بیان کیا،
پھر گھریلو نظام کا مسئلہ بیان کیا رسول اللہ نے۔ عورتوں کو جب بھی گھر میں کوئی نعمت ملتی ہے، چیز ملتی ہے، اس کا شکر نہیں ادا کرتی، ہمیشہ کہتی ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی مسئلہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ تو کبھی شکر بھی زبان پر آنا چاہیے، جو چیزیں موجود ہیں ان کا شکر بھی تو ادا کرو۔ اور میں عورتوں کی زبان سے شکر کا لفظ نہیں نکلے گا، اس لیے وہ اس چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتی ہیں ہمارے گھر میں کتنی نعمتیں۔ جب بولیں گی، جس مجلس میں بولیں گی کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ مرد کما کما کے تھک جاتا ہے اور واپس آتا ہے ایک جملے میں ساری محنت ختم۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا اوتین لم یشکرن، وہ جب ان کو دیا جاتا ہے، عطا ہوتی ہے، اس پر شکر نہیں ادا کرتی۔ فَإِنْ ابْتُلِينَ وَابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ، اگر گھر میں خاندان میں مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، ابتلا آ جائے، زندگی میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آسانیاں بھی اور سہولتیں بھی، زندگی میں یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، اور اگر ابتلا آ جائے تو پھر صبر نہیں کرتی، جزا فضا کرتی، واویلا کرتی ہیں، چیخ و پکار کرتی ہیں۔ فرمایا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، اس کے صحیح استعمال کی حکمت عملی نہ بنانا، ناشکری سے ان کو نظر انداز کر دیا، جو نعمت گھر میں موجود ہے اس کے استعمال کو کیا ہی نہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہے اس کو نہ استعمال کیا جائے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اب یہ پورا معاشرہ ہی ہمارا اسی کا شکار ہو گیا، یہ صرف عورتوں کا مرض نہیں، اب مردوں کا بھی مرض ہو گیا، نعمتیں موجود ہیں اور اس پر ناشکری ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں، استعمال کرنے کے بعد اس کا حق نہیں ادا کیا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تو ہو گیا قرآن کا مسئلہ بھی، تاجروں کا مسئلہ بھی، گھر کے اندر کے مسائل بھی جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جب تم باہر نکلتے ہو تو ایک دوسرے سے تمہارے تعلقات کیا ہونے چاہیے، میل جول کیسا ہونا چاہیے۔ ثم قال يسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس، فرمایا جو گزرنے والا کسی کے پاس سے گزرے، فرمایا سوار ہے پیدل کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ سوار پیدل والے کو سلام کر کے گزرے، اور پیدل گزر رہا ہے بیٹھنے والے کو سلام کر کے گزرے۔ اب یہ تمام معاشرے کے بھی ایک دوسرے کے اوپر آداب ہے۔ فرمایا والراجل علی الجالس، اور چلنے والا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کر کے گزرے، السلام علیکم۔ اب یہ سلام بھی مسلمانوں کا شیوہ ہے، یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جیسے ہی اٹھے، آدھے بت میں روح پڑی، اٹھ کے بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے تو اللہ نے فرمایا سلام کہو ان کو، فرشتوں کو حکم دیا ان کو سلام کہو جی۔ اب اسی طرح جب بھی مسلمان ملے گا، جیسے ہی آنکھ کھولے گا السلام علیکم، جیسے ہی ایک سے ملے گا تو السلام علیکم، وہ سلام کہے گا اس کو، یہ سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی سلام کہتا ہے، سلام ہے، یہ سلام کہنا رب رحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے، سلام آ رہا ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کام ان کا یہی ہوگا، ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ محبت ہے کہ پورے معاشرے میں محبت ہونی چاہیے، دشمنیاں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ادھر منہ کر کے گزر گیا، دوسرا ادھر منہ کر کے گزر گیا، اب مسلمان مسلمان سے دشمنی کرے گا، مسلمان مسلمان سے منہ پھیر کر گزرے گا، مسلمان مسلمان سے دشمنی کر کے گزرے گا۔ اس لیے السلام علیکم کہو، دشمنیاں نکالو دلوں سے، ایک دوسرے سے نفرتیں نکالو ان کو دلوں سے۔ دل توحید کا مرکز ہے، دل محبت کا مرکز ہے، دل مسلمان کی تعظیم کا مرکز ہے، دل مسلمانوں کے لیے الفت اور محبت کا مرکز ہے۔ زبان سے وہ کلمات نکالو جس سے محبت کا، سلامتی کا، امن کا پیغام نکلے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سارا معاشرہ ایک دوسرے کو، بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو، مال کے نشے میں مت رہو، گاڑیوں کے نشوں میں مت رہو، اپنے ذاتی خیالات میں مگن مت رہو، قرب و جوار کو دیکھ کر سلام کر کے گزرو۔
اسی لیے حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے لوگ سلام اس کو کریں گے جس کی شر سے بچنا چاہیں گے، یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، پھر سلام کہیں گے، السلام علیکم کریں گے، یہ بڑا منحوس انسان ہے، سلام نے کیا تو یہ نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا بدترین دور وہ ہوگا جب کسی کو سلام اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کیا جائے۔ سلام تو مسلمان کی پہچان اور شعار تھا، اللہ ہمیں ان اپنے شعار اور اپنی اس پہچان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رسول اللہ کے ارشادات کو ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ ہم نے کئی جمعوں سے رسول اللہ کے خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ کے رسول کیا خطاب کر کے گئے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر پہلے تشریف لایا کریں کہ رسول اللہ کا پورا خطاب تو سن لیں۔ ہر جمعے میں ایک خطاب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا بیان کرتے ہیں، تو اس لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پورے اہتمام سے نکالے۔ مسجد میں تو آنا ہی ہے، جمعے میں آنا ہی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو اگر یہ بڑی نیت کر کے نہیں ہم رسول اللہ کا خطاب سننے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ اب یہ خطاب آپ نے پورا سنا جو حضرت معاویہ نے حضرت عبد الرحمن ابن شبل کو، جو ایک دوسرے علاقے میں رہتے تھے، ان کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تم رسول اللہ سے باتیں سن چکے ہو، اللہ کے پیغمبر کی امت کو رسول اللہ کے ارشادات سناؤ۔ اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا، جو باتیں میں نے سنی ہیں میں تمہیں سناؤں۔ اس لیے یہ کچھ عرصہ تک یہ خطبات نبوی کا سلسلہ چلے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ آدھا پونا گھنٹہ مسجد میں دیں، 1 بجے مسجد میں آ جائیں کہ اللہ کے پیغمبر کا ہم نے خطاب سننا ہے۔ کیوں جی، کوئی نیت ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس سلسلہ خطاب کو بند کر دیا جائے جی؟ سنانا ہے تو پھر آپ سننے والے بھی تو ہو نا، کس کو سنائیں گے؟ در و دیوار کو انسان نہ سنے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے سب حضرات سے گزارش ہے یہ پونا گھنٹہ جمعے والے دن لے کر آئے۔ کون کون لے کر آئے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، فرشتے آپ کی گواہی لکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔